ان چیزوں کو دیکھنا ہے۔ اچھا، بعض والدین کی ایک سستی ہے، وہ آتے جناب تعویذ کر دو، ہماری اولاد نماز نہیں پڑھتی، بچے نماز نہیں پڑھتے، اور کہتے ہیں جی ہماری تو چلو گزر گئی، ہم تو نہیں پڑھتے، یہ تو پڑھیں۔ میں کہتا ہوں یہ کیوں پڑھیں جب تم نہیں پڑھتے ہو؟ الولد سر لابیہ ہے، بیٹا باپ کا راز ہوتا ہے۔ تم مجھ سے تعویذ لینے آگے ہو، گھر میں مصلی بچھا کے سجدہ کرو، تمہاری اولاد بھی تمہارے تتبع میں سجدہ کرنے کی عادت ڈالو۔ حضور فرمایا بچے 7 سال کے ہوں تو انہیں مسجد میں لے جاؤ، 10 سال کے نہیں پڑھتے تو ان کو مار کے پڑھاؤ۔ اب اولاد ہوگی جوان، خود کبھی سجدہ کیا نہیں، اب کہتے ہیں شاید تعویذ سے کم چل جائے گا۔ جو تعویذ اللہ کے رسول نے تمہیں دیا تھا کہ 7 سال کے ہوں تو پکڑ کے انگلی مسجد کا راستہ دکھاؤ، 10 سال کے ہو جائیں تو مار کے پڑھاؤ، ان کے سینے میں اللہ کا خوف داخل کرو، ان کو قرآن کی تلاوت سکھاؤ۔ علموا اولادکم 3 خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ حب نبیکم، ایک اپنے نبی کا پیار سکھاؤ، وحب اہل بیت ہی، رسول اللہ کے اہل بیت کا پیار سکھاؤ، وتلاوت القرآن، اور قرآن کا پڑھنا سکھاؤ۔ چھین لو سیڑیاں ان کے ہاتھوں سے گانے والی، چھین لو ان کے ہاتھوں سے جو ہے وہ ناول، اور ان کے ہاتھ میں قرآن دے دو۔ کتنے خوش نصیب دن تھے، گلیوں سے گزرتے تھے، گھروں سے قرآن کے پڑھنے کی آواز آتی تھی۔ آج پاپ میوزک کی صدائیں تو آتی ہیں، آج قرآن کی آوازیں نہیں آتی۔ تو یہ عجیب ہے جی، ہم نہیں پڑھتے یہ تو پڑھے۔ میں کہتا ہوں یہ کیوں پڑھیں جب تم نہیں پڑھتے ہو؟ تمہارے اوپر کیا اب فرض ساقط ہو چکا ہے بڑھاپے کی وجہ سے؟ تم بوڑھے ہو کے نہیں پڑھتے ہو، تمہاری اولاد تم چاہتے ہو جوانی میں پڑھ لے؟ تم خود اللہ کے حضور سجدہ کرو، اور پھر دیکھنا تمہارے تتبع میں، تمہاری اتباع میں تمہاری اولاد بھی تمہاری پیچھے پیچھے ہوگی۔ اللہ اکبر۔ صاحب اس عنوان سے کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنی رحمتیں عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت سے 2 لوگوں نے فتویٰ پوچھا۔ بریلی کا ایک محلہ ہے، محلہ ذخیرہ، اس میں ہادی حسن اور قرب محمد نامی لوگوں نے تنظیم بنائی نماز کی دعوت کے لیے۔ کچھ لوگ ان کی بات کو نہ سنتے، اعلیٰ حضرت سے استفتاء کیا، فتاوی رضویہ کے اندر موجود ہے کہ ہم نماز کی دعوت دیتے ہیں، کچھ لوگ اس کے باوجود نہیں آتے، تو حکم شرعی کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پہلے تو نرمی سے انہیں سمجھائیں، آؤ نماز کی طرف۔ نہیں مانتے، مؤثر لوگ ڈالیں جو ان کو کہیں۔ یہ تھے ہمارے کرنے والے کام، ہم کن جھگڑوں میں پڑے ہوئے۔ مؤثر معاشرے کے لوگ تلاش کریں اور ان کو سمجھائیں، جن کی وہ مانتے ہیں، ٹالتے نہیں، ان سے سمجھائیں ان کو۔ اور فرماتے ہیں اگر ان کے سمجھانے سے بھی نہیں سمجھتے تو فرمایا فتویٰ پھر یہ ہے ان سے بائیکاٹ کر دیں، ان سے ترک کلام کر دیں، ان سے گفتگو چھوڑ دیں۔ ہم نے تو کبھی بیٹوں سے نہیں چھوڑی گفتگو، بیوی بے نماز ہو ہم ہر شے بیوی سے منوا لیتے ہیں۔ کبھی کہا تیرے ہاتھ کی پکی روٹی نہیں کھاؤں گا اگر تو نماز نہیں پڑھتی؟ کبھی بیٹا کہے امی تو نماز نہیں پڑھتی، میں تیرے ہاتھ کی روٹی نہیں کھاؤں گا؟ جو ماں بیٹے کے لیے سب کچھ کرتی ہے، کتنے دکھ جھیلتی ہے، کسی کے گھر کے برتن مانجنے پڑے وہ بھی مانجتی ہے، کیا بیٹے کی خواہش پہ نماز نہیں شروع کر دے گی؟ جب عادت ڈالے گی تو پھر اللہ دل میں بھی وہ محبت ڈال دے گا۔ چونکہ ہمارا تو اتنا ہی کام ہے نا، حضرت بایزید بسطامی نے یہی کیا تھا نا۔ حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ بسطام کے لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں، کسی محلے کے کونے میں آ کر ایک فاحشہ عورت بیٹھ گئی، لوگوں کا دین ایمان اجاڑنے لگی۔ کسی نے کہا بایزید تیرا شہر لٹ رہا ہے، جس کو تو اشکوں سے سیراب کیا تھا اور سجدہ آئے سحرگاہی سے جس شہر کو نور بخشا تھا، تیرا شہر لٹ رہا ہے۔ کہا کیا ماجرا ہوا؟ لوگوں نے کہانی سنائی۔ بایزید بسطامی صبح مصلی اٹھایا اور جا کے اس فاحشہ عورت کے دروازے پہ مصلی بچھا لیا۔ اب جو بھی گاہک آتا بایزید بسطامی کو بیٹھا ہوا دیکھ کے راستہ بدل لیتا۔ اس نے انتظار کیا، رات کے اندھیرے گہرے ہو گئے، آج کوئی گاہک ہی نہیں آیا۔ اس نے کھڑکی سے جھانک کر کے دیکھا ایک بوڑھا بابا بیٹھا ہوا ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، مصلی بچھایا ہوا ہے۔ نیچے اتر کر کے کہا بابا اللہ کو یاد کرنے کے لیے اور تھوڑی جگہ ہیں؟ تجھے میرے گھر کی گلی ہی ملی، میرا راستہ روک لیا؟ بابا کہنے لگا کیا مسئلہ ہے تجھے؟ کہا میرے گاہک رکے ہوئے ہیں۔ کہا آج میں تیرا گاہک ہوں، بتا تیری رات کی قیمت کتنی ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت بایزید بسطامی نے قیمت طے کی، اس کے گھر کی جب چھت چڑھنے لگے نا سیڑھیاں، لوگ دیکھ رہے تھے۔ کہا مالک
اگر بایزید بھی اجڑ گیا تو روشنی کہاں سے لیں گے؟ بایزید بھی ایک فحشہ عورت کے کوٹھے پہ چڑھ رہا ہے، اگر یہ بھی چراغ بجھ گیا تو زمانے کو اجالا کہاں سے ملے گا؟ لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس سے کہا مصلی بچھا لے، جو میں کرتا جاؤں وہ کرتے جانا۔ پہلے وضو کیا، اس نے بھی کیا، پھر مصلی پہ آئے، وہ بھی پیچھے کھڑی ہو گئی، پھر بایزید قیام کیا، اس نے بھی قیام کیا، پھر رکوع میں گئے، وہ بھی رکوع، قوما وہ بھی قوما۔ جب سجدے میں حضرت بایزید گئے، وہ بھی سجدے میں، تو بایزید رو پڑے، کہا مالک بایزید کا اتنا ہی کام تھا کہ اس کا سر تیری چوکھٹ تک جھکا دے، مالک یہاں تک لانا میرا کام تھا، دل کی دنیا بدلنا تیرا کام ہے۔ جب وہ سجدے میں جا رہی تھی تو فحشہ تھی، جب سر اٹھایا وقت کی بلیا بن چکے تھے۔ ایک بزرگ ہے، کہتے ہیں میں بازار کے کنارے جا رہا تھا، ایک شرابی گرا ہوا تھا اور گندے پانی سے اس کا منہ گندا ہو رہا تھا۔ میرے دل میں رحم آیا، ایک انسان ہے اور یوں رسوا ہو رہا ہے۔ میں نے گندی نالی سے اس کو اٹھایا اور اٹھا کر کے جو ہے وہ اس کا منہ دھویا اور چلا گیا۔ مشہور شرابی تھا شہر کا۔ کہتے ہیں سحری کا وقت ہوا، تہجد کے لمحے آئے تو میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا، دیکھا کیا کہ وہ شرابی مصلی بچھا کے بیٹھا ہوا۔ میں حیران ہو گیا کہ یہ کیا ماجرا ہوا، اب صبح تو میں نے اس کو گندگی سے اٹھایا ہے اور اس کا منہ دھویا ہے۔ میں حیران ہوا تو حاتب سے آواز آئی، میرے بندے تو نے اس کا منہ دھو دیا تھا، میں نے اس کا دل دھو دیا۔ صاحبو ہم اپنا کام کریں، کوشش کریں، کھینچ کے لے آئیں کسی کو مسجد میں، اور پھر دیکھنا رب کے رنگ، وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے۔ آئیے آج کی اس مجلس میں ہم یہ عزم لے کر کے جائیں۔ اپنے لیے میرا نہیں خیال کہ اس بڑے مجمع میں کوئی ایسا شخص اب رہے گا جو نماز چھوڑ سکے گا، انشاءاللہ نہیں چھوڑ سکے گا اللہ کی توفیق سے۔ یہ آپ کی آنکھوں میں تیرتے ہوئے آنسو گواہی دے رہے ہیں کہ رسول اللہ کی نگاہ بھی ہو رہی ہے اور اللہ کا کرم بھی اتر رہا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ یہاں سے اٹھ کر کوئی شخص جو ہے جا کے نماز چھوڑے، لیکن اب ہم نے